السلام علیکم۔ جس طریقے سے پچھلی ہم نے توحید کے حوالے سے مختصر وضاحت کی 5 منٹ میں، تو اس حوالے سے آج بھی ہم عدل کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، اصول دین کے اوپر۔ اصول دین کا جو دوسرا جزء ہے وہ عدل ہے، اور عدل کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ عدل یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اپنا حق دینا، تو یہ عدل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، عدل کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کا مخالف جو ہے وہ ظلم آ جاتا ہے۔ اگر ظاہری بات ہے، اگر کسی کو ہم اپنا حق نہیں دیتے تو وہ ظلم میں کنسیڈر ہوگا۔ تو یہی بات ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر ایک پودا پھلدار ہے، اچھا ہے اور خوشبو والا ہے، تو اگر ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو یہ عدل ہے، اور اگر ہم کانٹوں کو پانی دیں تو یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو اس پھلدار پر جو پودا ہے اس کو بھی پانی نہ دیں تو وہ بھی ظلم آ جاتا ہے۔ تو یہ عدل کی مختصر وضاحت تھی۔ اس کے بعد میں نے پچھلی جو اصول دین والی تھی، جس میں 5 میں نے بیان کیے تھے، اس میں نے یہی مثال ایک دی تھی کہ انصاف اور عدل کے بارے میں بتایا تھا۔ انصاف اور عدل اور مساوات۔ خب مساوات یہ ہے کہ سب کو برابر رکھنا، ہر کسی کو برابر رکھنا، ایک ہی چیز اس کو دینا۔ اور انصاف یہ ہے ہر کسی کو حق دینا، اور عدل یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا حق دینا، اس کی جگہ پر رکھنا، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو وہ دینا، نہ کہ اس سے بڑھ کر اس سے کچھ اس کو بڑھ کر دینا۔ یہ جو ہے وہ عدل میں آ جاتا ہے۔ خوب اب یہ کچھ انسان جو ہمارے تصور میں ہوتا ہے کہ کچھ جاہل انسان جن کے تصور میں عدل کی معنی صحیح طریقے سے نہیں ہے، یا وہ اس کو صحیح طریقے سے کنسیڈر نہیں کرتے پروردگار عالم کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، یہ ہم سے ہو گیا۔ مثلا سیلاب آیا تھا تو کتنے لوگوں نے جو ہے وہ کر دیا، کتنے لوگوں نے یہ باتیں کی تھی، یا اللہ ہمارے اوپر آپ نے ظلم کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ واضح نہیں ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہے۔ عدل الہی قرآن کی نظر میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ انسانوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں پروردگار عالم کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ اور اس مثال کے اوپر اگر میں بات کروں، اس مثال پر اگر کیسے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ان اقتدار پرستوں کو ہم نے جو یہ اقتدار دیا ہوا ہے، یہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر۔ اگر ہم ان کو یہ اقتدار نہ دیتے تو کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا؟ آپ جا کر باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ڈینریج کا سسٹم ہے، کیا ان کے پاس بارش کا سسٹم ہے۔ کیا ہمارے اوپر یہ ظلم ہوتا اگر ہم ایسے اقتدار پرستوں کو اقتدار میں لاتے؟ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اس وجہ سے پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا، آپ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہو۔ اور یہ جو مصیبتیں اور آفات آتی ہیں، یہ اس وجہ سے آتی ہیں۔ ان کی 3 وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مصیبت اور آفات آتی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ انسان کے اپنے عمل برے ہیں۔ جس طرح سے میں نے مثال دے دیا کہ یہ کیا ہوا، سیلاب آیا، کیوں آیا ٹھیک ہے آ گیا، لیکن اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا سچویشن کو، لیکن نہیں کیا ہمارے اقتدار پرست حکمرانوں نے۔ انہوں نے نہ ڈیم بنائے ہیں، نہ کچھ اس حوالے سے کیا ہے، تو نہیں ہو سکا یہ سارا کام۔ تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اقتدار میں لاتے ہیں۔ پھر دوسرا جو اگر کسی پر مصیبت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ میں اس بندے کو اپنے کو بھانپ لوں کہ ہے کیسا یہ۔ اور تیسرا جو آتا ہے وہ اس لیے آزمائش آتی ہے تاکہ اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکیں، ان سے محبت میں آ سکیں۔ جیسے مثال دیتا چلوں، اگر ہم اپنی لائف میں سیٹ ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے، اور جب بھی ہم پر آ کر کوئی بھی مصیبت ٹوٹتی ہے تب ہم سب سے پہلے مسجد کا رخ کرتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ دل میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کسی حوالے سے ہماری مدد کر دو۔ تو مصیبتیں ہیں ان وجہ سے آتی ہیں۔
ان کو ہم اس وجہ سے نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. نہیں عزیزان، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے، سخت گناہ. پروردگار عالم کی صفات کو آپ اگر للکار رہے ہیں تو یہ شرک میں بھی آ جاتا ہے. تو اس سے پرہیز کریں. آپ اپنی جو آزمائش ہے پروردگار عالم کی، جو مصیبت ہے، اس کو فیس کرنا سیکھیں اور سوچیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے. اس کے بعد میں اس کا حل نکالیں. اور ممکن ہے ان تینوں میں سے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے قریب ہو جانا، یا آزمائش، یا تو پھر جو ہے وہ تیسری جو میں نے بتائی تھی وہ. تو عدل یہی تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، کسی کو بھی اس کی جگہ سے ہٹاتا نہیں ہے. اگر کسی کو اگر کوئی غلط بندہ ہے اس کو اقتدار پر بٹھانا یہ عدل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں عزیزان. امیر المومنین کی مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل بندوں کو پسند کرتا ہے. امیر المومنین شہید ہی اس وجہ سے اپنی عدالت کی وجہ سے ہوئے تھے. تو عدالت یہ ہے کہ اپنی جگہ کو ہر کسی کو اپنی جگہ پر رکھنا، ہر کسی کو اپنا حق دینا. نہیں دیتا تو یہ ظلم میں آ جاتا ہے، نہیں اگر کرتا تو یہ ظلم میں آ جاتا ہے. اس وقت مثال دیتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں اگر یزید اقتدار پر بیٹھا ہوا تھا تو یہ ظالم ہے، اور امام حسین علیہ السلام ان کا حق تھا، ان کو نہیں دیا، یہ اس نے ظلم کیا. تو عدل کی مختصر یہ وضاحت کر دی. اب انشاءاللہ آگے عید غدیر بھی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم عید غدیر کا ایک انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور عید غدیر کا حقیقی مقصد بیان کریں گے. شکریہ.